پیش کرتا ہوں کہ ایمان ہے علم تو میری جان مشق ہے. ایمان ہے علم تو میری جان مشق ہے, کرب و بلا کی فتح کا اعلان مشق ہے. ایمان ہے علم تو میری جان مشق ہے, کرب و بلا کی فتح کا اعلان مشق ہے. تو زہرا اگر تعارف ہمت کا نام ہے, عباس کے علم کی بھی پہچان مشق ہے. زہرا اگر تعارف ہمت کا نام ہے, عباس کے علم کی بھی پہچان مشق ہے. عباس کے علم کی بھی پہچان مشق ہے. تو بادل بھکاریوں کی طرح در پہ ہے کھڑے, پرچم کے ساتھ گھر میرے مہمان مشق ہے. بادل بھکاریوں کی طرح در پہ ہے کھڑے, بادل بھکاریوں کی طرح در پہ ہے کھڑے, پرچم کے ساتھ گھر میرے مہمان مشق ہے. آئیے پڑھ کے نہج بلاغہ. دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں, تیرے خطبے کا فیض ہے زینب, آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. گزارش ہے خطیب سلطان وفا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شباب رضا عباسی صاحب اللہ سے آئے اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. بابا زبرن نعرہ صلوات. عقیدتوں میں یہ لغزش نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نا, سیدہ سلام اللہ علیہا یہاں تشریف لاتی ہیں. عقیدتوں میں غور سے سنیں وہ حضرات جو سڑک پر ہیں, عقیدتوں میں یہ لغزش نہیں تو پھر کیا ہے؟ سڑک پر بیٹھے ہو فرش عزا کے ہوتے ہوئے, سڑک پر بیٹھے ہو فرش عزا کے ہوتے ہوئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خیر ہمارا کام حجتیں تمام کرنا ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ومن کل ذنب عظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, والحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام وتحیت والاکرام سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى يعصب الدين غر المحجلين مع المتقين وقاتل المشركين مولانا امیر المؤمنین غالب كل غالب مطلوب لكل طالب نعنی المراد منه علی ابن ابی طالب وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وہیبتہم وسخاوتہم وکرامتہم وشجاعتہم وعصمتہم وطہارتہم وشرافتہم وخلافتہم ووصایتہم وامامتہم وولایتہم ومصیبتہم وعطشہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بالحق وصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات ارشاد فرمائیں.
عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتم داران سید الشہداء، غم گساران غریب کربلا، مستحقین جنت یعنی دعائے زہرا سلام اللہ علیہا، یہ یوم عباس ہے تو اس میں ذکر علم یا علمدار ہی کا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات آپ حضرات کی میں خدمت میں اوائل ذکر ہی میں کر دوں کہ اگر دوران گفتگو مجھے ایسا احساس ہوا کہ مجھے اس موضوع کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا تو گریز کا فن بھی جانتا ہوں۔ ایک بآواز بلند جیتی جاگتی صلوات پڑھیں۔ قبلہ اجازت گفتگو شروع کی جائے۔ افہام بھائی، علم برآمد ہونا ہے، اور افہام بھائی نے بڑا خوبصورت کلام علم کے عنوان سے پڑھا تو میرا دل ہونے لگا کہ کچھ گفتگو علم کے حوالے سے ہو۔ سوچا کچھ تھا، یہاں بیٹھ کر اس فرش پر بیٹھ کے ذہن کچھ اور کہنے لگا، دل نے دستک دی، ذہن نے قبول کر لیا، زبان سے ادا ہونے جا رہے ہیں الفاظ۔ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں علم کے حوالے سے، یہ علم بناتے ہیں، یہ علم بناتے ہیں، اور اتنے علم ہو گئے، اور کیا ضرورت ہے علم کی، وہ پرانے ہیں، وہ باسی ہانڈی میں ابال آتا رہتا ہے۔ خیر، لیکن کیا کیا جائے، ہماری مجبوری ہے، ہم انہیں جواب دیتے رہتے ہیں، کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم بھی کوئی سوال کریں۔ سبحان اللہ۔ ڈیجیٹل انڈیا ہے، ترقی ہو گئی ہے زمانے کی، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ صرف انہی کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں، ان سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کے یہاں یہ کہاں سے، وہ کہاں سے، کب تک ہم جواب دیں۔ خیر، مجھے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا، میں اپنے مطلب کی گفتگو کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں اب صحیح ہے۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو ہمارے ہی ممبروں پہ آتے ہیں، عزا کے خلاف بولتے ہیں، تابوت کے خلاف، ہے نا، علم کے خلاف آوازیں سننے میں آتی ہیں، بہت ہو گئے علم، کیا ضرورت ہے علم کی۔ کوئی کہتا ہے یہ علم کیا ہے، ہم بتا رہے ہیں انہیں علم کیا، یہ ہم نے نہیں بنایا، ہم نے انبیاء کی سیرت سے لیا ہے، اور یہ زمین پر نہیں بنا۔ سب سے پہلا علم سناتا ہوں میں کہاں بنا، سب سے پہلا علم جب آدم زمین پر آئے اور ان کے دو بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل، دونوں میں یدھ ہوا، ایک قتل ہو گیا، جو ہادی تھا، جو رہبر تھا، جو مظلوم تھا، وہ شہید ہو گیا، جو گمراہ تھا، جو ظالمین میں تھا، جو رہزن تھا، اس نے قتل کر دیا اور ظالم قرار پایا۔ اس کے بعد حضرت آدم کے دوسرے فرزند کہ جن کا نام ہبت اللہ ہے، کہ جو حضرت شیس کے نام سے مشہور ہیں، جو حضرت آدم کے بعد نبی ہوئے، جب وہ سن بلوغ پر پہنچے تو ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی قدر، ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ میرے بھائی حابیل کو قابیل نے قتل کیا ہے، مجھے اس کا انتقام لینا چاہیے، مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے، میرا اختیار ہے، مجھے حق ہے یہ کہ میں اس کا قصاص لوں۔ قابیل سے اپنے بھائی کا اس خواہش کا دل میں آنا تھا
کہ اس بے دل نے محسوس کر لیا، اچھا تیرے دل میں یہ خواہش جاگی ہے، دیکھیے آپ جاگیے، تیرے دل میں یہ خواہش جاگی ہے تو انتقام لینا چاہتا ہے، کہاں پروردگار میں انتقام لینا چاہتا ہوں، تو کہا تو تیری کوئی نشانی ہے، کوئی علامت ہے؟ کہ پروردگار علامت کیسی، نشانی کیسی؟ کہ علامت کے طور پر علم اٹھا، نشانی کے طور پر نشان بنا۔ اتنی آہستہ سے سبحان اللہ سے بات نہیں چلے گی، خون جگر دیتے ہیں ہم، نہیں تو ہمیں بھی آتا ہے، وضو کے احکام بیان کر سکتے ہیں بیٹھ کے۔ ہاں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عام آدمی بھی بیان کر سکتا ہے کہ کوئی ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم الگ سے ہیں، کچھ ہم وضو کے احکام بیان، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو وضو کے احکام بیان کرتے ہیں انہیں صرف عام آدمیوں ہی جتنا آتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کہا علم، علامت کے طور پر علم، نشانی کے طور پر نشان۔ پروردگار یہ کیا ہے، کیسے بنے گا، کون اٹھائے گا؟ کہ تم بناؤ، کہ پروردگار ہمیں بنانا نہیں آتا، کیسے بنائے؟ کہ اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خالق ہوں، تو ایک علم بھی خلق کر سکتا ہوں، علم بھی بنوا سکتا ہوں جب میں تمہیں بنا سکتا ہوں۔ کہ پروردگار تو بنائے گا، کہ میں بنواؤں گا، میرے پاس بہت معصوم ہے بنانے والے، بزم سجی ہے معصوموں کی میرے پاس، عصمت کے ہاتھوں سے علم سجایا جائے گا۔ کس سے بنوائے گا؟ کہ اتنے سارے فرشتے بنائے ہیں کس لیے؟ اچھا کہ تو انتظام کر، جنگ کی تیاری کر اور انتظار کر علم کا، انتظار کر علم کا۔ کیا پروردگار نازل کرے گا؟ کہ نہیں، علم بھیجوں گا علمدار کے ساتھ، علم بھیجوں گا علمدار کے ساتھ۔ کون ہوگا علمدار؟ کہ وہی کہ جسے سید الملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کے ہاتھوں میں علم ہوگا۔ بنائے گا کون؟ کہ میرے مقرب فرشتے، میرے قریب رہنے والے فرشتے۔ اب بننا شروع ہوا، خدا نے حکم دیا فرشتوں کو، جاؤ جنت میں جاؤ، دیبا و حریر کے پھریرے تیار کرو۔ دیبا و حریر کے پھریرے تیار ہونے لگے۔ اب ظاہر ہے ایک علم میں ایک شاخ ہوتی ہے کہ جس میں اس پھریرے کو نصب کیا جاتا ہے۔ جنت میں علم بنایا جا رہا ہے، موالیوں کی نظر جملہ کروں گا اور یہیں سے مجھے پتہ لگ جائے گا کہ مجھے گفتگو آگے کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ تمہیدی منزلوں میں گریز بہت آسان ہوتا ہے، مکمل موضوع چھڑ جانے کے بعد گریز بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ کہ کہاں بنے گا؟ جنت میں حکم دے دیا فرشتوں کو، جاؤ علم بناؤ۔ دیبا و حریر کے پھریرے تیار ہوئے، شجر طوبہ کی شاخ میں اس پھریرے کو نصب کیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس جگہ علم سجائے جاتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جہاں علم سجائے جاتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے میرا، جواب دیجیے۔ جس جگہ علم سجا کے رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت لفظ ہے، شہ نشین۔ کیا بات ہے؟ شہ نشین دو لفظوں کا مرکب ہے، کیا بات ہے؟ شاہ نشین۔ شاہ نشین، شاہ کے بیٹھنے کی جگہ۔
علم جہاں سجائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شہنشین، اور جس میں وہ شہنشین ہوتی ہے وہ ہوتا ہے عزاخانہ، وہ ہوتا ہے عزاخانہ۔ شاہ کون ہے؟ اجمیر سے آواز دی خواجہ نے، شاست حسین، بادشاہ حسین، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم عزاخانے میں ایک مخصوص جگہ رکھتے ہیں کہ جسے شہنشین کہتے ہیں، وہاں علم سجائے جاتے ہیں، علم بنایا جاتا ہے، علم سجایا جاتا ہے۔ اب جنت میں علم سجایا جا رہا ہے، علم بنایا جا رہا ہے، فرشتے بنا رہے ہیں، حکم پروردگار سے معصوم ہاتھوں سے علم سجایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری 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 جنت عزاخانہ بنی، جہاں علم سجے وہ شہنشین۔ جہاں علم سجے وہ شہنشین۔ علم بن گیا، لے کر کے آئے، اور حضرت جبریل نے علمداری کی اور فتح یابی ہوئی۔ چھوڑ دی میں نے گفتگو، فتح یابی ہوئی، اور جب فتح ہو گئی تو جو گرفتار ہو کر کے آئے تھے ان کو لا کر کے جناب شیس کے قدموں میں ڈال دیا۔ جناب شیس نے کہا یہ آپ کے غلام، یہ آپ کے غلام۔ کہا کیوں یہ میرے غلام کیوں؟ کہ علم کے مقابلے پر آئے تھے۔ حضرت شیس نے علم اٹھایا احتجاج کے طور پر، انتقام کے طور پر، قصاص کے طور پر۔ ہم جو علم اٹھاتے ہیں انتقام کے طور پر، قصاص کے طور پر، انتظار کے طور پر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہاں سے علمداری شروع ہوئی، اور دوسرا علم حضرت ابراہیم نے بنایا، خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا، جناب حاجرہ سے چادر لی اور خانہ کعبہ کی چھت پر علم نصب کر دیا۔ اے پروردگار، وہ جو شیش کے والا علم ہے نا، وہ کہہ دے کہ وہی لگا دو، کہ نہیں دوسرا بناؤ ابراہیم، اب تو بنانا آتا ہے۔ پروردگار کیا ضرورت ہے، بہت ہو گئے علم، دوسرا کیوں بنوا رہا ہے؟ کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جب بھی کبھی نشانی کے طور پر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم بنا کے نصب کر دینا۔ اور حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ جس چھت پر علم نظر آئے وہی خانہ کعبہ ہے، اسی کا طواف ہوگا۔ ایک پیغام دیا کہ جہاں علم نظر آئے اس مکان کا طواف کر لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس علم کو اتنا عروج عطا کیا شہزادہ باب الحوائج نے، ایسی علمداری فرمائی، ایسی علمداری فرمائی کہ اب کائنات میں جب بھی علمدار کا نام لیا جائے گا تو صرف اور صرف ذات ابو الفضل العباس کی ذہن میں آئے گی، تبادر ذہنی انہی تک جائے گا۔ اور کیوں نہ جائے، جبکہ علمداری ان کے بابا نے کی، ان کے چچا نے کی، ان کے بھائیوں نے کی، سب نے کی، لیکن مخصوص ہو گئی سرکار وفا سے۔ جب علمداری مخصوص ہوئی تو حجت آخر نے کہا، جملہ سنیں، جب علمداری مخصوص ہوئی سرکار وفا سے تو حجت آخر نے کہا پروردگار جب تو مجھے حکم دے گا کہ ظہور کرو تو میں ظہور کروں گا، تو میرا علمدار بھی عباس ہی ہوگا، میرا علمدار بھی عباس ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔
سرکار وفا کے بابا علمدار تھے تو بیٹا بھی علمدار ہے. سرکار وفا کے بابا شجاع تھے تو بیٹا بھی شجاع ہے. فاتح بدر و حنین ہیں، سورما ہیں، نبردازمہ ہیں، جنگجو ہیں، دلیر ہیں، شیر ہیں، شیروں کے شیر ہیں، اسد کبریا ہیں. تو بیٹے کو بھی اسد کبریا کا شیر ہونا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. بیٹے کو بھی شیروں کا شیر، دلیروں کا دلیر، غازی، مرد میدان، مجاہد، جنگجو، دلیر، سورما، نبردازمہ ہونا چاہیے. جنگ کی نہیں، کربلا نظر نہیں آتے واقعات جو ہیں وہ بیان نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ایک دلگداز واقعہ ہے. اس لیے جہاں کربلا کا ذکر ہوا آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں اور بیان کرنے والا بیان نہیں کر پاتا. آئیے اس سے پہلے چلتے ہیں صفین کا معرکہ. 13 سال کا سن سرکار وفا کا. اس وقت سرکار وفا اپنے خیمے میں ہیں. امیر المومنین اپنے 12 بیٹوں کو لے کر میدان صفین میں پہنچے ہیں. 25,000 سے لے کر کے 70,000 تک کی روایتیں ہیں لشکر امیر المومنین کے حوالے سے. پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 25,000 لشکر کی تعداد اور آخری تعداد جو لکھی ہے وہ 70,000 مورخین نے، اختلاف ہے روایتوں میں. اور حاکم شام کے لشکر کی تعداد 1,60,000 سے لے کر 2.25 تک لکھی ہے. اگر ہم امیر المومنین کے لشکر کی تعداد 70,000 جو سب سے زیادہ ہے وہ تسلیم کر لیں اور حاکم شام کے لشکر کی تعداد جو سب سے کم تحریر کی گئی ہے 1,60,000 وہ تسلیم کر لیں، تب بھی شامی 90,000 زیادہ ہیں. آمنے سامنے جنگ ہو رہی ہے، گھمسان رن چھڑا ہوا ہے، تراہی تراہی مچا ہے. ہر طرف الحفیظ علماء کی صدائیں آ رہی ہیں کہ امیر المومنین اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے. آواز دی مالک اشتر، دوڑے ہوئے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے مالک اشتر آئے. جی مالک ممبر، غلام حاضر ہے، حکم فرمائیں. اب مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنی، مجھے جو پڑھنا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کی مرضی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مالک، میدان کارزار کا حال کیا ہے؟ کہ مولا 70,000 مار دیے، 90,000 بچے ہیں. کہ مالک میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک حملہ ہو ایسا کہ جو فیصلہ کن ہو. لشکر حزب مخالف دشمن تابع مقاومت نہ رکھ سکے، پاؤں پھڑ جائیں اس کے. فوراً قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا مالک اشتر نے. سپہ سالار لشکر ہیں امیر المومنین کے، اور مالک کا مرتبہ امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ مالک میرے، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا. مالک کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مالک میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا میں زمانہ محمد میں محمد کے لیے تھا. جیسا میں زمانہ محمد میں محمد کے لیے تھا، مالک میرے لیے میرے زمانے میں ایسا ہی ہے. اور اتنا بڑا سورما مالک اشتر، اس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور کہا مولا حکم فرمائیے. ابھی جاتا ہوں میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو قلب لشکر پر الٹ کر پلٹ آتا ہوں. الٹ کر پلٹ آتا ہوں. مولا متقیان نے مالک اشتر کے چہرے کو دیکھا، جذبات کو دیکھا اور کہا مالک تم نہیں. فوراً قبضہ شمشیر سے ہاتھ ہٹا لیا. اطاعت گزار بندہ ہے امیر المومنین کا مالک، جو زبانوں پر الجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں. کاش
سیرت مالک سے کچھ سیکھتے اور ان کو دلوں میں اتارتے الجل کہتے تو ظہور ہو جاتا۔ ان کو بھی مالک جیسے چاہیے، مالک جیسے ہو جائیں وہ آ جائیں گے، مالک تم نہیں۔ قبضہ شمشیر مولا پھر کون؟ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی اور جائے۔ مولا ارادہ کس کا ہے؟ کس کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا لہو جائے، میرا خون میدان میں جائے۔ کہ مولا کہ حسنین شریفین کریمین نیبین نیرین نجیبین طیبین شمسین مضیین قمرین نورین سبتین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، کیا کروں، احساس ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں کیا کروں، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، مجبور ہوں میں کہنے پر۔ یا میں صرف ایک ہی طرف دیکھ کے پوری مجلس پڑھوں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سبتین حسنین علیہ السلام کو کہتے ہیں مالک نہیں، وہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی، وہ تو محمد کے ہیں۔ آیت مباہلہ گواہ ہے، ابنانا و ابناکم، وہ مباہلہ سے محمد کے ہو چکے، وہ مباہلہ سے محمد کے ہو چکے۔ حسنین کے علاوہ 16 اور ہیں میرے۔ اور سنو مالک، حسنین تو میری عین ہے، میری نین ہے، میرا چین ہے، مقصود نظر یدین ہے، مقصود نظر یدین ہے۔ میں اپنے دست و بازو کو بھیجنا چاہتا ہوں، جب کبھی آنکھوں پر اثر ہوتا ہے تو ہاتھ ہی کام آتے ہیں۔ کہ مولا کس کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ میرے لال عباس کو بلا کے لاؤ جو اپنے خیمے میں ہے۔ مالک نے کہا مولا شہزادے کو رہنے دیجئے، اسی خیمے میں میرا بیٹا ابراہیم بھی ہے، آقا زادہ نہ جائے غلام زادہ چلا جائے۔ مولا فرماتے ہیں مالک تمہاری جانفشانیاں کافی ہیں، تمہاری جانثاریاں کافی ہیں، ابراہیم بن مالک اشتر کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے۔ کم سے کم وہ تو بولیں جس کے پیش نظر تاریخ ہے۔ ہم نے کہا ابراہیم کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے، جب ہماری طرف سے چنا ہوا ایک نمائندہ آئے گا اور یا رسالت الحسین کی صدا بلند کرے گا، تب ابراہیم کو حکم ہوگا گھر سے نکلو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور یزیدیوں کے سر و تن میں جدائی کرو، تب ان سے ہم کام لیں گے۔ ابھی پرورش پانے دو، ابھی پروان چڑھنے دو۔ تب مالک نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا عباس 13 برس ہی کا تو ہے، بچہ ہے، کم سن ہے، آپ کسی اور کو بھیج دیجئے۔ نہیں چاہتے تھے مالک کے امام زادہ جائے میدان میں، ان کا ایک جذبہ تھا کہ ہم قربان ہو جائیں، لیکن اولاد امام محفوظ رہے۔ کہ مولا کسی اور کو بھیج دیجئے، شہزادے کو نہ بھیجئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ صحابیوں کو میدان میں بھیجتے رہے، اولاد کو اپنے خیمے میں رکھا۔ کہ مولا 13 برس کا سن ہے۔ کہ مالک یہ بتاؤ مکے کی گلیاں تھیں، رسول پر سنگ باریاں تھیں، میری عمر کیا تھی؟ میری عمر کیا تھی؟ کہ مولا 9 برس۔ 9 برس کا کیا ہوا تھا؟ کہ مولا کافروں کے بچے سنگ لیے ہوئے سنگ آتے تھے اور سنگواریاں کرتے تھے۔ رسول کے چچا نے شکایت کی تو کہا بچوں کا معاملہ ہے،
واپس آئے، امیر المومنین کو رسالت مآب کے سنگ کر دیا۔ جب سنگباریاں کرنے والے بچوں نے، یا یوں کہوں سنگباریاں کرنے والے سنگ دل بچوں نے رسالت مآب کی طرف سنگ برسانا شروع کیے، تو رسول کے سنگ آنے والے نے، رسول کے سنگ آنے والے نے ان پتھروں کو اپنے اوپر روک کے، کھجور کی گٹھلیاں نکال کے تمام بچوں کو سنگسار کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ مولا کھجور کی گٹھلیوں سے ڈھیر کر دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلے دن لوگ آئے اور کہا اے سید بطحاء، اے سردار مکہ، باہر آئیے۔ ابو طالب اپنی گرجدار آواز کے ساتھ، پورے روب و جلال کے ساتھ، جلال الہی کا پیکر بنے ہوئے، جلال الہی کا پیکر بنے ہوئے بیت الشرف سے برآمد ہوئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا، کہ کس کس کو الگ کرو، کون کون کس کا ہے، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، ٹوٹے پھوٹوں کا ڈھیر لگا تھا نا، کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ کچھ بچے رہ گئے، سرکار فرماتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ کہ ان کا نہیں پتا، ان کا نہیں پتا۔ سرکار ابو طالب مسکرائے، شاید وہ کہنا چاہتے تھے کہ جن کو تم نے اپنا سمجھ کے اپنی طرف کھینچا ہے وہ بھی تمہارے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے لال پر سنگواریاں کی ہیں۔ کہ اچھا ان کا کوئی وارث نہیں؟ کہ اچھا کس نے مارا؟ آواز دی، اے محمد باہر آؤ۔ سرکار رسالت مآب باہر آئے۔ جی چچا جان۔ کہ میری جان محمد، تم نے ان بچوں کو مارا؟ سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کہ میں اس رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میں نے انہیں نہیں مارا۔ سرکار ابو طالب کی پیشانی پر جلال آیا اور کہا جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس نے نہیں مارا۔ کہ نہیں، اس نے نہیں، وہ چھوٹا والا جو گیا اس نے مارا۔ آواز دی میری جان علی۔ مولا متقیان باہر آئے۔ جیسے ہی باہر آئے، سارے بچے ساتھ آنے والے منسوب والدین کے پیچھے چھپ گئے۔ یہی تھا، اسی نے مارا تھا، اسی نے۔ سرکار فرماتے کل میں آیا تھا، تم نے جو کہا تھا آج میرا جواب وہی ہے، چلے جاؤ۔ تو کہا مالک کیا ہوا؟ کہ سب کو ڈھیر کر دیا۔ کہ بتاؤ میرے پاس کیا تھا؟ کہ کھجور کی گٹھلیاں۔ تلوار نہیں مولا، نیزہ نہیں، تبر نہیں۔ کوئی ہتھیار تھا، کوئی اسلحہ تھا؟ کہ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، صرف کھجور کی گٹھلیاں۔ کہ سب کو ڈھیر کر دیا۔ سن کیا تھا؟ 9 برس۔ کہ ذرا تصور تو کرو، عباس 13 برس کا ہے، 4 سال بڑا ہے، میں 9 برس کا تھا، وہ 13 برس کا ہے، اور میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ ارے عباس تو میری تلوار لے کر جائے گا، تو میدان جنگ میں کیا حال کرے گا؟ ناچار مجبور مالک اشتر خیمے سے نکلے، سرکار وفا کے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ سرکار وفا نے جیسے ہی سرکار دیکھا کہ مالک اشتر آئے ہیں، فوراً مسند سے کھڑے ہو گئے۔ کہتے چچا سلام۔ بتا رہے ہیں سرکار وفا کہ ہمارے یہاں بزرگوں کو چچا کہہ کے سلام کیا جاتا ہے، یہ تہذیب ہے آل محمد کی۔
لیکن مالک بھی جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں شہزادے امیر کائنات نے بلایا ہے. شہزادے امیر کائنات نے طلب فرمایا ہے. مالک اشتر کے یہ جملے صادر ہوئے. سرکار وفا نے اب منظر سمجھ گئے تو قسم خدا کی زندگی بھر جھومیں گے، لیکن امید کم ہے. ہمیں بہت صاف گو آدمی ہوں، لگی لپٹی کسی کی رکھتا نہیں. ہاں جو بات ہے آپ اپنا حصہ لیجئے اور گھر جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہا اب منظر دیکھیں. اس منظر کو امیر المومنین سمجھے. ایک ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور ایک ہاتھ سے خود اٹھایا. جیسے یہ سنا بابا نے خیمے میں بلایا ہے. تلوار اور خود کیوں؟ اس لیے کہ میدان کارزار ہے اور بابا نے بلایا ہے تو ضرور کوئی ایسی بات ہے شاید ہمیں میدان جنگ میں جانے کا شرف حاصل ہو جائے، اپنے جوہر دکھانے کا موقع فراہم ہو جائے. تلوار اور خود لے کر کے دوڑتے ہوئے جناب امیر کے خیمے تک آئے. خیمے کے در پر ٹھہر گئے. آہستہ سے پردہ اٹھایا، شانوں کو جھکایا، نظروں کو زمین میں بچھایا. ہائے 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 ہائے. آہستہ سے خیمے کا پردہ اٹھایا، شانوں کو جھکایا، زمین پر نظروں کو بچھایا اور کہا بابا سلام قبول کریں اس بیٹے کا. بتا رہے ہیں کہ باپ کے سامنے شانے جھکا کے نظریں بچھا کے جاؤ. اکڑ کے نہیں، جوان ہو گئے، باڈی بنا لی تو اکڑ کے جا رہے ہیں ہم پہلوان ہیں اپنے ابا کے سامنے بھی. یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارے وجود کی اصل وجہ وہ ہے جس کے سامنے اکڑ رہے ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات ارشاد فرما. وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ بابا سلام قبول کرے. امیر المومنین نے جواب سلام دیا اور دیکھا ایک ہاتھ میں خود اور ایک ہاتھ میں تلوار. سمجھ گئے کہ میرا لال کس ارادے سے آیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، جذبات کیا ہیں. مسند سے کھڑے ہوتے ہوتے، بلند ہوتے ہوتے امیر کائنات نے اپنے شیر دل بیٹے سے سوال کیا. سوال امیر کائنات کا ہے، جواب غازی کا ہے. شباب واسطی کی اس میں کوئی خطابت نہیں. سوال ان کا، جواب ان کا. مسند سے کھڑے ہوتے ہوتے امیر کائنات نے سوال کیا میرے لال یہ منظر دیکھ کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں خود، میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے، میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے. غازی نے جیسے یہ سنا چہرہ اٹھایا، نگاہیں بابا کے چہرے پر ڈالی اور ایک مرتبہ ایک انگڑائی لی اور انگڑائی لینے کے بعد کہتے بابا کیا مجاہد سے پوچھا جاتا ہے، کیا مجاہد سے پوچھا جاتا ہے. بابا ہمارے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپ رہی ہیں میدان میں جانے کے لیے، دیکھیے تو بابا. کہا اچھا میرے لال جب یہ جذبات ہیں تو اب میدان جنگ میں تم جاؤ گے. اچھا تو بابا خدا حافظ. کہ میری جان ذرا ٹھہرو، میرے لال ذرا ٹھہرو. کہ کیوں بابا؟ کا ایک شرط ہے، عباس نہیں علی جائے گا میدان میں. کہ کیا مطلب بابا؟ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج تم علی بن کے جاؤ. غازی نے جیسے ہی جملہ سنا، اب جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کی سماعت کے. غازی نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا اور کہا مشیت اللہ نے جب ارادہ کر لیا تو ہم علی ہو گئے. مشیت اللہ نے جب ارادہ کر لیا تو بابا ہم علی ہو گئے. کہ اچھا میرے لال
تو یہ لو میرا لباس، یہ لو میری دستار، یہ لو میری تلوار، یہ رہا میرا رہبار۔ دستار سر پر رکھو، تلوار کمر میں حمایل کرو، رہبار پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ لو میری ابا، دوش پہ ابا ڈالی، معصوم کی صفت ہے۔ 60 سال کے ہیں علی صفین کے میدان میں، 13 سال کے ہیں غازی ابو الفضل العباس۔ مولا متقیان کا لباس، میدان صفین میں یوں کہوں 60 سال کے علی کا لباس 13 سال کے عباس نے پہنا، اور صادق القول نبی کا بلا فاصل صادق خلیفہ۔ ارشاد فرماتا ہے اس لباس کو دیکھنے کے بعد جو غازی نے پہنا کہ میرے لال ایسا لگتا ہے یہ لباس تیرے ہی لیے بنا تھا، یہ لباس تیرے ہی لیے بنا تھا، تیرے بدن پہ بالکل ایسے آیا ہے کہ جیسے تیرے ناپ کا صلہ ہے۔ معصوم کی صفت ہے وہ بڑے سے بڑا لباس پہن لے، چھوٹے سے چھوٹا لباس پہن لے، نہ اس کے جسم پر چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ چچا عباس تھے مولا متقیان اور رسول خدا کے، وہ تلوار لینے آئے تھے، امامہ لینے آئے تھے، رہوار لینے آئے تھے، قریب نہیں آنے دیا رہوار نے، تلوار اٹھ نہ سکی، امامہ سر پہ رکھا تو دبے جا رہے تھے، دھسے جا رہے تھے کہ ہٹاؤ۔ تو مولا نے فرمایا تھا معصوم کی چیزیں ہیں غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتے، معصوم کی چیزیں ہیں غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا چچا جان۔ تو عباس ابن عبد المطلب نے بھی کہا تھا بھتیجے اسی گھر کا پروردہ ہوں اتنا تو جانتا ہوں، کہ پھر لینے کیوں آئے تھے، حق کیوں مانگنے آئے تھے؟ کہ انہیں بتانے آیا تھا جنہوں نے کہا نحن معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو ما ترکنا ہو صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ان کو یہ پیغام دینے آیا تھا جب میں چچا ہو کے وارث نہیں ہوتا تو نسبتی رشتہ دار ہو کے وارث ہو۔ انہیں جواب دینے آیا تھا، میراث لینے نہیں آیا تھا۔ یہ صفین میں ہے بیٹا، بیٹا بیٹھ جاؤ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ چچا تھے، یہ بیٹا ہے، یہ تلوار، یہ رہوار، یہ دستار، یہ ابا، یہ قبا۔ جب زیبتن کیا لباس امیر المومنین بڑی حسرتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ یہ رہا ہوں 13 برس میں کیسا دکھتا تھا، 13 برس میں کیسا دکھتا تھا، دیکھ یہ رہا ہوں، اور میرے لال بڑا حسین لگ رہا ہے۔ کہ اچھا بابا خدا حافظ، الوداع۔ کہ میری جان چہرے پہ نقاب ڈال لو۔ کہ بابا چہرے پہ نقاب کیوں ڈال لوں؟ کہ بڑا حسین لگ رہا ہے، تو ایک لشکر بد میں جا رہا ہے، اس لشکر بد میں بہت بد نظر رہتے ہیں، کسی بد نظرے کی نظر بد نہ لگ جائے، اس لیے چہرے پہ نقاب ڈال لے۔ کہ بابا چہرے پہ نقاب پڑی رہے گی، کہ جب تو اپنے حسن کا صدقہ اتار دے گا کہوں گا نقاب الٹ دے تو پلٹ دینا، نقاب الٹ دے تو پلٹ دینا۔ اچھا بابا نقاب ڈالی چہرے پہ اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ میدان میں پہنچے، آواز دی حل من مبارز حل من مبارز حل من مبارز۔ میں بھی جلدی جلدی پڑھتا ہوں، آپ بھی جلدی جلدی سن لیجئے۔ حل من مبارز حل من مبارز حل من مبارز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہاں تک کہ 70 پہلوان شام کے لشکر سے یکے بعد دیگرے پیدر پہ آتے رہے۔ غازی ابو الفضل العباس نے نہ اپنے گھوڑے کا ایک قدم آگے بڑھایا نہ ایک قدم پیچھے ہٹایا، وہیں کھڑے کھڑے 70 پہلوانوں کو 140 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
140 حصوں میں تقسیم کر دیا، 140 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب وہ تقسیم ہو گئے تو حاکم شام بڑا پریشان ہوا، یہ کون جوان ہے، یہ کون سورما ہے؟ شام کے لشکر میں بھی آوازیں آنے لگیں، علی لگ رہے ہیں، چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے ہیں۔ حاکم شام ایک خیمے کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد کہتا ہے ابن شاسا خیمے سے نکل۔ ماشاءاللہ بہت آرام سے سن رہے ہیں آپ، بہت اچھے سکون سے، میں بھی آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ نہیں پانی نہیں پیتا۔ اے ابن شاسا خیمے سے نکل۔ ایک بڑا لمبا چوڑا پہلوان خیمے سے نکلا، باہر آیا۔ کیا ہوا حاکم، کیوں آواز دے رہا ہے؟ کہ وہ میدان میں تجھے دور ایک نقاب پوش جوان نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کہ اسے جا کے قتل کر دے۔ کہ اس تنہا کے مقابلے پر میں 10,000 پہلوانوں سے تنہا لڑتا ہوں، میری توہین ہے تنہا کے مقابلے پر جاؤں۔ حاکم شام کہتا ہے اچھا جانا تو پڑے گا، اس نے میرے 70 پہلوانوں کو قتل کر دیا، اب اور نقصان برداشت نہیں کر سکتا میں۔ تو کہتا ہے اچھا اگر تیرا حکم ہے تو میرے 7 بیٹے ہیں، ہر بیٹا 1,000 سے لڑتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ کام تمام کر دے گا۔ کہ تیری مرضی، جسے بھیجنا چاہے بھیج دے۔ ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، کیسا باپ ہے، دیکھ رہا ہے بیٹے مارے جا رہے ہیں پھر بھی بھیجے چلا جا رہا ہے، ہڑلے دھڑلے سے خرچ کر رہا ہے۔ تیرے ہی ہیں یا چندے کے ہیں؟ ویسے ان کے مقابلے پر جو بھی آتا ہے وہ چندے ہی کا ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں چندے ہی کی خرچ کی جاتی، جس طرح خرچ کر۔ 7 بیٹے چلے گئے، کوئی واپس نہیں آیا لوٹ کے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جہاں جانا تھا وہ وہاں چلے گئے۔ اب شاسا لوہے میں غرق ہو کے خود آیا، اکڑتا ہوا، اور آنے کے بعد سب سے پہلے تلوار کو ہوا میں نچاتا ہوا، لہراتا ہوا، گھوڑے کو جولانیاں دیتا ہوا میدان میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے تو نے میرے 7 بیٹے مار دیے۔ غازی نے ڈانٹ کے کہا تو 7 کی بات کرتا ہے، 70 ہوتے، 7 لاکھ ہوتے، 70 لاکھ ہوتے، قیامت تک آتے رہتے، نہ ایک قدم آگے بڑھاتا نہ پیچھے ہٹاتا، یہی کھڑے کھڑے تہتے، یہی کھڑے کھڑے تہتے کرتا۔ مدینہ منورہ میں راہب آیا تھا، مقدر میں نہیں، مولا حسین نے دیے 1 2 3 4 5 6 7، ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ مولا نے فرمایا اگر تو نے بس نہ کہا ہوتا 7 نہیں 70 دیتا، 7 لاکھ دیتا۔ جب حشر برپا ہوتا تو اولاد آدم ایک طرف، عطائے حسین ایک طرف، ایسا لگتا ہے دونوں بھائیوں میں معاہدہ ہو گیا تھا، دونوں بھائیوں میں معاہدہ ہو گیا تھا، بھیا جزا آپ دینا، سزا میں دوں گا، عطا آپ کرنا، فنا میں فنا میں کروں گا۔ یہ جملہ کہوں، اگر ان کے دروازے پر کوئی جھک کے آتا ہے تو 7 کما کے جاتا ہے، اکڑ کے آتا ہے تو 7 گواں کے جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 7 گواں کے جاتا ہے، صفین میں 7 مار دیا کہ میرے 7 مار دیے، کہ 70 ہوتے، قیامت تک آتے رہتے، یہیں کھڑے کھڑے تہ تیخ کر دیتا، نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے ہٹتا۔ کہ اتنا غرور، کہ خاموش بدبخت، غرور کم ظرف کرتے ہیں، ہم بنی ہاشم میں فخر کرتے ہیں، ہم بنی ہاشم ہیں فخر کرتے ہیں۔ کہ تیرا نام کیا ہے؟ غازی فرماتے ہیں اتنا وقت نہیں ہے، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کر، اپنا حصہ لے اور چلتا بن، اپنا حصہ لے اور چلتا بن۔
اس نے کہا عجیب شخص ہے، میں جو بھی کہتا ہوں میرے سوال کو لاجواب کر دیتا ہے۔ غازی فرماتے ہم ہیں ہی لاجواب۔ شاہ کہتا ہے میرا نام شاہ ہے۔ کہا ہوگا، میں نے تجھ سے نام کب پوچھا؟ کہ میں 10,000 پہلوانوں سے تنہا لڑتا ہوں، کہ لڑتا ہوگا، آج اسد کبریا کے شیر سے تنہا لڑ کے دکھا۔ کہ تجھے میرا نام سن کے ڈر نہیں لگا؟ غازی فرماتے ڈر کو بھی ہم سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈر کے ہمارے قریب نہیں آتا۔ ڈر کو بھی ہم سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈر ہمارے قریب نہیں آتا۔ اچھا تو حملہ کر۔ غازی فرماتے اگر ہم نے حملہ کر دیا تو تجھے موقع نہ ملے گا۔ تو بہت کہتا ہے نا 10,000 سے لڑتا ہوں، جا ہم تجھے مہلت دے رہے ہیں، جتنے بھی فنون حرب و ضرب جانتا ہو استعمال کر لے، جا تجھے پوری چھوٹ ہے، ویسے وقت ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن تجھے چھوٹ دے رہے ہیں۔ کہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر ہم نے حملہ کر دیا تو جانتا ہے ہم بنی ہاشم ہیں، ایک وار ایک بار، ایک وار ایک بار، دوسرا وار ہم کرتے نہیں، اس لیے حملہ تو کر۔ اب شاہ نے حملہ کرنا شروع کیا، سارے وار خالی نکل گئے۔ شاہ پسینے میں چور ہو کے کہتا ہے اے شخص اتنا بتا دے تو اسی دنیا کا ہے یا کہیں اور سے آیا؟ دشمن ہے لیکن اسے سمجھ میں آ گیا یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ کہیں اور کے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے ہم پر احسان کیا جو یہاں تشریف لے آئے، ورنہ خدا نے انہیں اپنے لیے بنایا تھا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد۔ بس ختم کر رہا ہوں، 2 جملے اور۔ اب شاہ کو قتل کر دیا۔ جب شاہ قتل ہوا شور لشکر میں مچا، ہاذا علی، ہاذا علی، ہاذا علی، یہ علی ہیں، یا علی چہرے پر نقاب ڈال کے آ گئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اگر چہرہ کھلا رکھ کے آئیں گے تو ہم آپ سے لڑنے نہیں آئیں گے۔ ہم تو شام سے کیوں آ گئے تھے؟ چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے اور لشکر بھاگنے کو تیار تھا۔ حاکم شام نے بلایا عیاروں اور مکاروں کے سردار کو اور اسے بلا کے کہا اے ہیلا گر، کوئی ہیلا کر، اے ہیلا گر، کوئی تو ہیلا کر، یہ لشکر بھاگنے والا ہے، یہ ٹھہر جائے۔ کہ میں تو سمجھا کہ قیامت آ گئی، یہ کوئی نئی بات ہے؟ ارے یہ تو پرانی سنت ہے۔ کہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ پہلے ہم بھاگتے تھے، آج لشکر بھاگنا چاہتا ہے، اگر یہ بھاگ گیا تو ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے لشکر کو روک۔ کہ دیکھ اگر آنے والا علی ہے تو لشکر نہیں رکے گا، کوئی اور ہے تو میں روک لوں گا۔ کہ پتہ کیسے کیا جائے؟ کہ دیکھو علی کی خصلت ہے، علی کی صفت ہے، علی کی عادت ہے، علی کی فطرت ہے کہ علی جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو اگر پوری دنیا بھی مل کر ان کے اوپر حملہ کرے تو وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ امریاض کہہ رہا ہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ تو کہ پھر کہ ہم 90,000 بچے ہیں نا، 3 جانب سے اس پر حملہ کرتے ہیں، اگر یہ پیچھے ہٹا تو کوئی اور ہے، اپنی جگہ کھڑا رہا تو حیدر کرار ہے۔ کہ جو کرنا ہے جلدی کر، اس بھاگنے والے لشکر کو روک۔ 3 طرف لشکر کی آرائش ہوئی، 3 جانب، 30 30 30، 90,000 کا لشکر، 30 30 30، 3 جانب سے حملہ ہوا۔ امیر المومنین ٹیلے کی بلندی پہ کھڑے ہوئے اپنے لخت جگر، نور نظر، عین بصر کی جنگ دیکھ رہے تھے، جنگ دیکھ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے دیکھا 90,000 کا لشکر 3 جانب سے میرے لال پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا امیر المومنین ٹیلے کی بلندی سے اترتے، اپنے لال کے برابر میں کھڑے ہوتے، نیام سے تلوار نکالتے اور کہتے آؤ ظالموں میں آ گیا۔
یہی دستور ہونا تھا، یہی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن امیر المومنین نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ٹیلے کی بلندی پہ کھڑے کھڑے 90,000 کے لشکر کو 3 جانب سے آتے ہوئے جب دیکھا تو صرف ایک صدا دی، میرے لال حق پسری ادا کر دینا، حق پسری ادا کر دینا۔ غازی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اچھا بابا آپ ہماری جنگ دیکھ رہے ہیں؟ ایک سورما، ایک بہادر کی جنگ دیکھ رہا ہے، ایک دلیر، ایک شیر کی جنگ دیکھ رہا ہے، ایک استاد، ایک فنکار کی جنگ دیکھ رہا ہے۔ اب استادی دکھانے میں مزہ آئے گا۔ بابا ابھی تو ہم صرف کھیل رہے تھے، اب دکھائیں گے حملہ کیسے ہوتا ہے، اب دکھائیں گے حملہ کیسے ہوتا ہے۔ غازی نے گھوڑے کو ایڑ دی اور وہ جو 3 جانب سے لشکر آ رہا تھا بڑی رفتار کے ساتھ، اس سے 10 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ اپنے گھوڑے کو اس لشکر کی جانب دوڑانا شروع کیا۔ بھاگتے آنے والے لشکر نے دیکھا علی نے دستور بدل دیا، یہ اپنی جگہ کھڑے رہتے تھے، آج لشکر میں انتظار کرتے تھے آنے والے کا، کہ آج لشکر میں گھسے چلے آ رہے ہیں، دستور بدل دیا۔ بھاگ آتے ہوئے لشکر نے اپنے اپنے رخوں کو اپنے بزرگوں کی دینینہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے واپس بیک ٹو پویلین، واپس رخوں کو گھمایا اور خاموش نہیں بھاگتے، ایک دوسرے کو کوہنی مار مار کے کہتے تیز بھاگو، علی آئے۔ ہر کسی کو اپنے سر پر اجل نظر آ رہی تھی، علی آئے، علی آئے، علی آئے۔ دشمنوں سے عباس نے علی علی کروا لیا، یہاں اپنے علی علی نہیں کر رہے، کیا کریں؟ لشکر بھاگنے لگا، غازی نے گھوڑے کو روکا، بھاگ جاؤ، پیچھا نہیں کرتے۔ بابا نے فرمایا ہے پیچھا نہیں کرنا، اور ایک مرتبہ ٹیلے کی بلندی پہ دیکھا اور کہا بابا حق پہ سری ادا کر دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا شاباش میرے لال، زندہ رہو، سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ جیسے ہی آواز بھاگتے ہوئے لشکر کے کانوں سے ٹکرائی، لشکر ٹھہرا، ارے علی کی آواز کہیں اور سے آ رہی ہے، واپس اپنے رخوں کو گھمایا۔ اب دیکھا گھوڑے پر نقاب پوش کھڑا ہے، ٹیلے پر حیدر کرار ہے۔ حیدر کرار فرماتے میرے لال حسن کا صدقہ اتر گیا، نقاب الٹ دے۔ اب تو ان کی آنکھیں خود خیرہ ہو چکی ہیں، یہ ہیرے کو کیا نظر لگائیں گے؟ ان کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہیں، اب کیا ہیرے کو نظر لگائیں گے؟ اب یہ الماس کو عباس کو نظر نہیں لگا سکتے۔ چہرے سے نقاب الٹی، دیکھا ٹیلے پر علی، گھوڑے پر عباس، علی عباس، پورے لشکر کا عالم یہ علی عباس، علی عباس، علی عباس۔ یہ سنت بھی صرف 3 ہی سے آئی ہے۔ آج تک پریشان، علی تو نہیں، عباس تو۔ ایک کہتا ہے ٹیلے والا علی، کہ نہیں گھوڑے والا علی۔ تیسرا آ کے کہتا ہے تو بھی صحیح کہتا ہے، تو بھی صحیح کہتا ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیلے پر بھی علی ہے اور گھوڑے پر بھی علی ہے؟ کہ ہوتا نہیں تھا، آج ہوا ہے، ہوتا نہیں تھا، آج ہوا ہے۔ وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، بس دونوں میں ایک فرق ہے، وہ بابا علی ہے، یہ بیٹا علی ہے، وہ بڑا علی ہے، یہ چھوٹا علی ہے۔ لشکر نے دیکھا دونوں علی، تو ایک سپاہی کہتا ہے ہم ایک علی سے پریشان تھے، یہاں 2 علی ہیں۔ آخری جملہ آخری آدمی تک،
اگر دل میں عباس کی محبت ہے تو بولو گے۔ آخری جملہ آخری آدمی تک، ہم ایک علی سے پریشان تھے، یہاں دو علی ہیں۔ جیسے یہ آواز غازی کی سماعت سے ٹکرائی، ایک غیظ بھری نگاہ غازی نے پورے لشکر پر ڈالی اور فرماتے ہیں تم دو کی بات کرتے ہو، 12 اور خیموں میں بیٹھے ہیں، کہو تو انہیں بھی بلائیں۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے یا علی اللہم صلی علی محمد والے۔ 12 اور خیمے میں بیٹھے، کہو تو انہیں بھی بلائیں۔ ہاں عزیزان گرامی، ختم ہو گئی جنگ صفین، چل دیا صفین کے میدان سے قافلہ، پہنچ گیا وادی کربلا میں۔ اس زمین پہ خیمے لگا دیے گئے، امیر المومنین خاک پر بیٹھے ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری۔ مالک اشتر امیر المومنین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا جب سے زمین پر قدم رکھا ہے دل بے چین ہے۔ امیر المومنین نے سر اٹھایا، مالک نے دیکھا کہ امیر المومنین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کہاں مالک یہ زمین ہی کچھ ایسی ہے۔ کہ مولا یہ زمین کی، اس زمین کی کیا خاصیت ہے کہ زمین پر جب بھی کوئی نبی آیا تو وہ بے چین ہوا، پریشان ہوا، بلاؤں میں گرفتار ہوا، مصیبتوں سے دوچار ہوا۔ اچھا مولا، اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں بلا لو میرے چاہنے والوں کو قریب بلا لو۔ جو جانثار تھے امیر المومنین کے مالک جیسے، ان سب کو بلایا گیا کہ خاک پہ بیٹھ جاؤ۔ خاک پہ بیٹھ گئے۔ اب امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ وہی زمین ہے کہ جہاں میرے پیاروں کا خون بہایا جائے گا، میرے لاڈلوں کو پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اے مالک ابھی تم نے دیکھا میرا لال عباس کس طرح سے جنگ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہی عباس ہوگا، یہی فرات کا کنارہ ہوگا، شانے کٹا کے سو جائے گا۔ ہاں جو بیان کیا تھا امیر المومنین نے وہ وقت آ گیا، جناب عباس کا علم برآمد ہونا ہے نا۔ غازی ابو الفضل عباس میدان کربلا میں آقا سید الشہداء کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں آقا مجھے رن کی اجازت دے دیجیے۔ سرکار سید الشہداء کہتے ہیں نہیں میرے بھیا عباس، تم میرے لشکر کے سپہ سالار۔ صبحوں سے بار بار آ رہے ہیں غازی اور کہتے ہیں اجازت اجازت اجازت، اجازت نہیں ملتی۔ عصر سے پہلے جب اجازت مانگی تب بھی سرکار نے وہی جملہ ارشاد فرمایا تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ غازی نے دائیں بائیں جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، اب نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ محمد۔ اللہ اکبر۔ اچھا آقا اسی وقت غازی کے کانوں میں سکینہ کی التش کی صدا ٹکرائی۔ بس زیادہ نہیں، 2-3 جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور مجلس تمام۔ غازی کی کانوں سے سکینہ کی التش کی صدا ٹکرائی۔
بس جیسے ہی وہ آواز سنی غازی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آقا اگر رن کی اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم پانی لانے کی اجازت دے دیجئے، سکینہ کی التش کی صدائیں اب برداشت نہیں ہوتی، سکینہ کی التش کی صدائیں اب برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں عباس اگر تم پانی ہی کے لیے کچھ انتظام کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، جنگ نہ کرنا، سبیل آب کرو۔ غازی آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں شہزادی سکینہ، اے میری بھتیجی سکینہ اپنی مشک لے آؤ۔ شہزادی سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں میں مشک اٹھا کر کے لائیں، 4 سال کی بچی ہے، پیاس کا غلبہ ہے، اپنے چچا سے امید لگائے بیٹھی ہے کہ میرا چچا مجھے پانی لا کے دے گا۔ چھوٹی سی مشک، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مشک لا کے دی۔ غازی نے مشک لی اور مشک لے کر کے چلے اور آقا حسین سے کہتے ہیں خدا حافظ آقا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، علم کو علم کیا اور چلے۔ آقا حسین نے آواز دی ٹھہرو میرے بھائی عباس، ذرا ٹھہرو۔ غازی ٹھہرے، گھوڑے سے نیچے آئے، کہا میرے بھائی ذرا پرچم کو نیچے کرو، ذرا پھریرے کو جھکاؤ۔ غازی نے پھریرا کھول دیا، پرچم کو جھکایا گیا۔ سرکار حسین نے اپنی انگشت مبارک سے کچھ چاک کیا اور کچھ لکھ دیا۔ یہ منظر در خیمہ پر کھڑی ہوئی شہزادی اولیاء مقام دیکھ رہی تھی۔ جاؤ میرے بھیا عباس، خدا حافظ۔ غازی تو رخصت ہو گئے، ادھر شہزادی نے فضہ کو بلایا، فضہ جاؤ میرے ماجائے کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ آئیں سرکار سید الشہداء کے پاس اور آنے کے بعد کہتی سرکار شہزادی نے بلایا ہے۔ آقا حسین خیمے میں پہنچاتے ہیں، بولو میری ماجائی کیا بات ہے، کیوں بلایا؟ کہ مجھے اتنا بتا دو میرے شیر کہ پرچم پر کیا چاک کیا اور کیا تحریر کیا؟ کہ زینب نہ پوچھ، برداشت نہ کر پائے گی۔ شہزادی کہتی ہیں اون و محمد کے جنازے دیکھ لیے، اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھ لیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھ لیے، اب کیا رہ گیا جو برداشت نہ کر پاؤں گی؟ کہا میں نے اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے اسے چاک کر دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون تحریر کر دیا۔ ارے شہزادی نے اپنی ردا سنبھالی، میری چادر کی خیر کا بابا کہتے تھے زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، تیرے سر سے چادر چھنے گی۔ یقین تو تھا بابا کی بات پر، لیکن میں یہ سوچتی تھی میرا بھائی عباس ہے، کس میں مجال کہ میرے سر سے چادر چھینے، لیکن اب انا للہ نے بتا دیا یہ چادر بھی چھنے گی، بازوؤں میں رسن بھی بند۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ادھر شیر فرات پہ پہنچا، ادھر شہزادی سکینہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ بچوں کو جمع کر لیا شہزادی نے اور کہہ رہی بچوں دیکھو مجھے علم نظر آ رہا ہے، دیکھو اب علم جو ہے آہستہ آہستہ نشیب کی جانب جا رہا ہے، یعنی میرا چچا فرات کی طرف جا رہا ہے، فرات میں اتر رہا ہے، اب تمہیں پانی مل جائے گا۔ آہستہ آہستہ جب اپنی ایک منزل پر علم پہنچ گیا تو شہزادی اور ٹھہر گیا، تو شہزادی کہتی ہے میرا چچا فرات میں پہنچ گیا، اب وہ پانی بھر رہے ہوں گے، اب تمہیں پانی مل جائے گا، پریشان نہ ہو تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ ارے سب کو سکینہ سے آس لگی ہوئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ عباس کی بھتیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ غازی فرات میں اترے، مشک بھری اور لے کر کے چلے۔ اب شہزادی سکینہ کہہ رہی ہے دیکھو اب میرا چچا آ رہا ہے، اب دیکھو بلندی کی طرف علم آنے لگا، علم نظر آ رہا ہے نا جناب سکینہ کو، وہ علم دیکھ رہی ہیں اور اندازہ لگا رہی ہیں، کہہ رہی ہے اب میرا چچا آ رہا ہے۔ اب دیکھو اتنے قریب آ گیا، اب اتنے قریب آ گیا، اب اتنے قریب آ گیا، اب اتنے قریب آ گیا، ناگاہ علم کو ایک جھٹکا لگا، ناگاہ علم کو ایک جھٹکا لگا۔ ارے کیوں جھٹکا لگا؟ عباس کا ایک بازو قلم ہوا، علم کو جھٹکا لگا، سکینہ نے دل پر ہاتھ رکھا
پروردگار میرے امو کی خیر۔ چند لمحوں بعد علم پھر بلند ہوا، سکینہ کو سکون ملا کہ بچوں اب بہت قریب آ چکا ہے، اب پانی مل جائے گا۔ لیکن پھر چند لمحوں کے بعد علم کو جھٹکا لگا۔ اب جو علم کو جھٹکا لگا، سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ علم بلند ہو جائے، علم بلند ہو جائے، علم بلند ہو جائے، علم بلند ہو جائے، لیکن علم بلند نہیں ہوتا۔ سکینہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر دیکھتی ہے کہ شاید اب علم اٹھ جائے، لیکن علم بلند نہیں ہوتا۔ جب کافی دیر ہو گئی، ادھر دیکھا خیمے سے حسین اپنی کمر پکڑے ہوئے، الان ان کا سرا ظہری، یا اخی کی صدا بلند کرتے ہوئے مقتل کی جانب چلے تو سکینہ سمجھ گئی کہ اب علم نہیں اٹھے گا۔ سب بچوں سے کہا بچوں کوزے زمین پر پھینک دو، خیموں میں چلے جاؤ، اب پانی نہیں ملے گا، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں۔ بچے خیموں میں چلے گئے، لیکن سکینہ تو عباس کی بھتیجی ہے نا، سکینہ کیسے خیمے میں چلی جائے؟ سکینہ در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے۔ بس آخری جملہ اور مجلس تمام۔ سکینہ در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے، شاید اب علم اٹھ جائے، شاید اب علم بلند ہو جائے، لیکن علم بلند نہیں ہوا۔ ادھر آقا حسین سرکار وفا کے جنازے پر پہنچے، وصیتیں ہوئیں، بھائی نے بھائی کو بھائی کہا، اور اس کے بعد روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، ٹھوکریں کھاتے ہوئے سرکار سید الشہداء عباس کے علم کے پاس پہنچے اور علم کو اٹھایا اور اٹھا کے لے کے چلے۔ اب جو سکینہ نے دیکھا کہ علم پھر بلند ہوا، آواز دی بچوں آ جاؤ، علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، اب پانی مل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی گرد ہٹی، کیا دیکھا؟ علم چچا کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ بابا کے ہاتھوں میں ہے۔ دوڑ کے قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ حسین نے کچھ نہ کہا، کٹے ہوئے شانے سکینہ کے سامنے رکھ دیے۔ فرات پاس ہو گیا تیرا چچا، اس کی یہ نشانی علم لے کر آیا، اے سکینہ تیرا چچا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماتم حسین۔